الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان کی ایک اخبار ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ ایک عورت ایک سنیارے کی دکان کے اوپر آئی اور اس نے آ کے سنیارے کے سامنے اپنی گریہ زاری پیش کی۔ اپنے پاس اس نے اپنے چھوٹا سا بچہ پکڑا ہوا ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس یہ قیمتی ہار ہے جس کی قیمت بازار کے اندر 10,000 لگ رہی تھی، لیکن چونکہ میرے حالات بہتر تھے میں نے اس کو نہیں بیچا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ میرا خاوند بیمار ہو گیا اور مجھے 5,000 روپیہ چاہیے، 5,000 کی رقم چاہیے، تو لہٰذا آپ یہ ہار مجھ سے 5,000 میں لے لیں، میں اپنے جو خاوند ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرانا چاہتی ہوں، علاج کروانا چاہتی ہوں۔ تو جو سنیارہ تھا اس نے انکار کیا، اس نے کہا جی میں آپ سے نہیں خرید سکتا۔ لیکن یہ عورت مسلسل گریہ زاری کر رہی ہے کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی، میں کوئی ادھار نہیں مانگ رہی، صاحب مجھ سے یہ ہار لے لیں۔ لیکن جو سنار تھا وہ انکار کرتا گیا اور یہ عورت اصرار کرتی رہی، حتیٰ کہ اس نے اتنا اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد جو سنار تھا وہ مان گیا۔ اس نے اس کا وہ ہار جو ہے وہ 5,000 کے اندر لے لیا۔ جب 5,000 کے اندر اس نے وہ ہار لیا اور اس کو لے کر جو مین ان کی برانچ تھی، بڑا سنار کی جو دکان تھی جہاں اس کی جانچ پڑتال ہوتی تھی، وہاں لے گیا۔ جب اس نے وہاں جا کے اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کہا کہ یار یہ دیکھو میں نے ایک ہار خریدا ہے اور اس کی قیمت وہ عورت بتا رہی تھی 10,000 لگ رہی تھی، لیکن میں نے 5 میں لیا ہے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اسے جانچا، جو ان کے پاس آلہ تھا یا جو چیز تھی اس کے ساتھ انہوں نے جانچنے کی کوشش کی اس کو، اور رزلٹ جب سنایا تو اس آدمی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور یہ خبر جو ہے وہ اخبار کی زینت بن گئی۔ اس نے بتایا کہ جناب آپ سونے کا ہار نہیں بلکہ پیتل کا ہار لے کر آ گئے ہمارے پاس۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ اب دنیا کے اندر تو ہم کہتے ہیں جی ہم جو کرتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، یہی عمل میرے لیے کافی ہے، حالانکہ دنیا کے اندر بھی جو عمل کیا جائے اس کی جانچ پڑتال کی، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ جس طرح اس سونار نے اپنا 5,000 گوا دیا، اس طرح انسان اپنی پوری زندگی کے جو عمل ہیں ان کو خراب کر بیٹھے گا، اور وہاں تو صرف وہی عمل قبول ہوتے ہیں جو اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر کیے ہوتے ہیں۔ ورنہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حاویہ، یہ بھی ہے وہاں۔ کیوں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، جس کے عمل بھاری ہو گئے اس کے لیے تو آرام کی زندگی ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، اور جس کے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، جس کے عمل ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ، تو اس کے لیے حاویہ ہے۔ اور پھر فرما دیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے، وہ مَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ نَارٌ حَامِیَةٌ، وہ آگ ہے۔ عمل جو بھی کرو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل مبارک کیا ہے، اگر کیا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل نہیں کیا تو میرے بھائی جتنا مرضی خوبصورت عمل ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم اگر ایک نوٹ لیں اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی سٹیمپ نہ موجود ہو، چاہے وہ سیم نوٹ ہو، تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ نقلی ہے،
حالانکہ اس کے اوپر تصویر بھی مکمل بنی ہے، نمبر بھی لگے ہیں اور سارے جو قواعد ہیں وہ مکمل ہیں اس کے اوپر، لیکن ہم کہتے نہیں جناب یہ نقلی ہے، یہ نقلی نوٹ ہے۔ اسی طرح جس عمل کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹیمپ نہیں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی، وہ عمل نقلی ہے۔ نقلیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اصل کی توفیق دے، اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ جو حق ہے اس کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو باطل ہے اللہ اس سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حق جب میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو تسلیم کروں جب میں جان جاؤں، اور جو باطل ہے جب اس کو جان جاؤں تو اس سے اجتناب کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔